الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأولاده وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بلند آواز دے نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میری ذات پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور یعنی روشنی ہوگا، اور پل صراط جب پار کرنے لگو گے تو دنیا میں تمہارا پڑا ہوا درود پاک وہاں پل صراط پر تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا، اور تم پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. سرکار علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعے والے دن میرے ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک بار شوق اور محبت کے ساتھ اونچی آواز کر کے درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہند کا شہر بریلی تھا. وہاں موسم کافی سرد
سخت قسم کی سردی پڑ رہی تھی، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ رمضان کے مہینے میں سخت سردی کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف فرما رہے تھے۔ مغرب کی نماز لوگوں نے پڑھی اور لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور اس سخت سردی کے موسم میں بارش بھی شروع ہو گئی۔ عشاء کا وقت قریب ہوا، امام اہل سنت نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہا، لیکن جب آپ مسجد کے حال سے باہر نکلے تو بارش اتنی زیادہ کہ اس بارش کی وجہ سے وضو خانے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اور وہاں مسجد میں وضو خانے پر چھت بھی نہ تھا، اور اس بارش میں وضو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ بارش میں ہی بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ اب یہاں امام اہل سنت نے کس طرح مسجد کا ادب کیا، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ امام اہل سنت نے تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد اس طرح کیا کہ مسجد میں چونکہ آپ اعتکاف کر رہے تھے، بستر بھی آپ کا مسجد کے اندر تھا، آپ نے اپنا بستر، اپنا لحاف لیا، اس کو ڈبل کیا، تہ لگائی، اور اس کو فرش مسجد پر بچھایا۔ فرش مسجد پر بچھا کے آپ نے اس پر وضو کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ سخت سردی ہے، مسجد میں آپ نے رہنا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، باہر جا نہ سکتے، باہر جانا ان کے لیے جائز نہیں، لیکن آپ نے کس طرح مسجد کا ادب کیا کہ آپ نے اپنے وضو کے استعمال شدہ پانی کو مسجد کے فرش پر گرانا گوارا نہ کیا، آپ نے اپنے سونے کا بستر استعمال کیا، اس کو بچھایا اور اس پر بیٹھ کے آپ نے وضو کیا، اور آپ نے ساری رات ٹھٹر ٹھٹر کر مسجد میں بغیر بستر کے گزار دی۔ اس طرح آپ نے مسجد کا کمال ادب اور کمال احترام کیا۔ حضرات محترم، یہ مسجدیں رب تعالیٰ نے بنائی، یہ مسجدیں عام زمین کی جگہ سے ہزارہا درجے بہتر اور ہزارہا درجے افضل ہیں۔ ان مسجدوں کو رب تعالیٰ نے پاک رکھنے کا بھی حکم دیا، اور ان مسجدوں کو اللہ نے صاف رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا ہی پارہ ہے قرآن مجید میں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ کیا وعدہ لیا، کیا عہد لیا؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ دونوں میرے گھر مسجد کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ان طہرا، پاک اور صاف کریں۔ تو یہ مسجدیں ایک ایسی جگہیں ہیں جن کو اللہ نے پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جن کو رب تعالیٰ نے صاف ستھرا رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ان مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر جمعے کو مسجد میں آ کر خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے، مسجد کو خوشبودار کیا کرتے تھے، تاکہ آنے والے جو مسجد میں آ کر عبادت کریں وہ مسرور ہو جائیں، اور اس خوشبو سے ان کے دل، ان کے دماغ لطف اندوز ہو جائیں، اور ان کو عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے، اور وہ اچھے انداز سے عبادت کرنے میں مصروف بھی ہو جائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک دو روایات سناتا ہوں کہ کس طرح یہ اہم ترین بات ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے اور مسجد کو پاک رکھا جائے۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 12983 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث سے پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مسجدیں پیشاب، پیخانہ اور گندگی والی چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئیں،
بلکہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی کہ ان کو صاف رکھا جائے، ان کو پاک رکھا جائے، اور لوگ آ کر مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ سرکار نے فرمایا مسجدوں کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے۔ تو مسجد جو ہے، مسجد کی جگہ، عین مسجد، یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو رب نے یہ شان دی ہے کہ اس کو ہر حال میں پاک رکھا جائے گا، اور جو اس کو صاف کرے گا، آگے چل کر میں اس کی بھی آپ کو فضیلت سناتا ہوں کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صاف کرنے والے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ یہاں ایک اور روایت سنیے، اور یہ روایت المجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1949 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور مسجدوں سے گرد و غبار دور کرو، گھٹا مٹی صاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسجدیں راہ پر بنانی چاہیے، گزرگاہ پر بنانی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مسجدیں ایسی جگہ پر بناؤ جہاں رونق ہو، جہاں لوگ آتے جاتے ہو، تاکہ لوگ مسجد میں آ کر نمازیں ادا کر سکیں، مسجد کو آباد کر سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد میں گرد و غبار کو صاف کرو، کہ جو مسجد میں گرد و غبار کو صاف کرے گا، یہ مسجدوں کو صاف کرنا، مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ حور عین کا حق مہر بن جائے گا۔ حور عین کا حق مہر مطلب یہ کہ بندہ دنیا میں ہی حور عین کا مستحق بن جائے گا کہ وہ اس نے یہ مسجدوں کو صاف کیا، مسجدوں کو ستھرا رکھا۔ برکت یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ کل اس کو بخشے گا اور بخش کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہاں اللہ رب العالمین جنت میں اس مسجد صاف کرنے والے کو حور عین عطا فرمائے گا۔ مزید ایک آپ بڑی پیاری روایت سنیے، اور یہ روایت الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 122 پر موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا کام تھا کہ مسجد کو وہ صاف کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کا جنازہ بھی پڑھا اور اس کو کفنا کر دفنا دیا۔ اس کی خبر کسی نے سرکار علیہ السلام کو نہ دی کہ ام محجن جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی اس بات کی خبر نہ دی۔ جب سرکار علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا قبر تازہ تازہ بنی ہے۔ آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یہ تو بتاؤ کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر ام محجن کی ہے جس کا چند روز پہلے انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفنا کر مٹی تلے دفن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، اس قبر کے ساتھ صفیں بناؤ، اور نبی کریم علیہ السلام نے صفیں بنوائیں، صحابہ نے صفیں بنائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے اس قبر میں موجود ام محجن کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ام محجن، یہ تو بتا تو نے دنیا میں جو اعمال کیے تھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کس کو پایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام محجن قبر کے اندر ہے، وہ آپ کی آواز کیسے سنے گی، جواب کیسے دے گی؟ اللہ اکبر! سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد مردے سنا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، رب کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ باتیں سنا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے سرکار سے کہا نا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا جواب دے گی، یہ کیا آپ کی بات سنے گی؟ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اس کو اتنی سماعت دی ہے کہ یہ تم سے بھی زیادہ سننے والی ہے۔ تم تو سنتے ہو قریب سے، تم تو سنتے ہو پاس بولنے والے کی آواز، لیکن اس کو اللہ نے تم سے زیادہ سننے کی طاقت دی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ام محجن کو پکارا اور کہا کہ اے ام محجن یہ بتا کہ تو نے سب سے افضل عمل کون سا پایا، اللہ کے ہاں تیرا سب سے پسندیدہ عمل کیا تھا؟ ام محجن نے سرکار کے ان لفظوں کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے ہاں جو میرا سب سے پسندیدہ عمل تھا وہ یہ تھا میں مسجدوں کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ نے مسجدوں کو صاف کرنے کی برکت سے میرے گناہ بھی معاف کر دیے اور مجھے بخش کر اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں یہاں میں رک کر دو تین باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عورت کو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، عورت کو شریعت پردے کا حکم دیتی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، عورت کو پردے کا حکم ہے، لیکن سرکار کے زمانے میں حیا اتنی زیادہ تھی، لوگ اتنے باحیا تھے کہ کوئی کسی غیر عورت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ سرکار کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، باجماعت نمازیں پڑھتی تھیں، اور جیسے جیسے زمانہ نبوی سے امت دور ہوتی گئی، جناب عمر کا زمانہ آیا، جناب عمر کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، لوگ عملی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، حیا کم ہو چکی ہے، لوگ عملی میدان میں کمزوری کا شکار ہے، تو آپ نے وہاں یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں عبادات کرے گی۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ جاری کیا تو عورتوں کو یہ بات پسند نہ آئی، عورتیں چلی گئیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں، اور جا کر کہتی ہیں کہ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے، جناب عمر نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ آج کے بعد عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، گھروں میں عبادات کریں گی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یقین ہے اگر اس دور میں سرکار موجود ہوتے اور لوگوں کی بد عملی دیکھتے اور لوگوں کی حالت کو دیکھتے تو سرکار بھی یہی حکم دیتے کہ عورتیں گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ پردے کا لحاظ اسلام نے بڑا رکھا، جب مسجدوں سے اسلام نے عورتوں کو منع کر دیا وجہ کیا تھی؟ حیا باقی رہے، پردہ باقی رہے۔ جب مسجدوں میں عورتیں نہیں آ سکتی تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو عورتیں بے حیائی کے ساتھ بازاروں کی زینت بن جاتی ہیں، پارکوں کی زینت بن جاتی ہے، گلیوں محلوں کے اندر بے پردہ گھومتی ہیں، ان کو عبرت لینی چاہیے۔ اسلام ان عورتوں کے پردے کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ ان کو مسجدوں سے میں آنے سے روک دیتا ہے۔ جب مسجدوں میں ہی آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، وجہ پردہ ہے، تو یہ بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں نہیں گھوم سکتی، یہ بے پردگی کے ساتھ پارک میں نہیں جا سکتی، یہ بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پردہ عورت کا حسن ہے، عورت کی زینت ہے، عورت با پردہ رہے گی، گناہ سے محفوظ رہے گی، عورت با پردہ رہے گی، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ بہرحال عورت کی زینت پردے میں ہے۔ اور دوسری بات اس یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سرکار علیہ السلام نے ام محجن کا جنازہ دوبارہ پڑھا، یعنی آپ نے قبر انور پر جنازہ پڑھا۔ ایک شرعی مسئلہ سن لیجئے، جب جنازے میں میت کا ولی اقرب یعنی سب سے قریبی رشتہ دار، باپ ہو تو بیٹا، بیٹا ہو تو باپ، ولی اقرب جب میت کے جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کو دوبارہ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، وہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ام محجن کا جنازہ دوبارہ پڑھایا، آپ نے صحابہ کے صفیں بنوائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پتہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کہ یہ نبی ایسے ہیں تمام مومنین کے ان کی جانوں سے بڑھ کر زیادہ قریب ہے. اور سرکار کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں, ولی اقرب ہوں. سرکار کے زمانے میں جتنے مومنین تھے, جتنے مسلمان تھے, ان تمام مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریبی ولی سرکار تھے, سرکار ولی اقرب تھے. تو جس جنازے میں سرکار شریک نہ ہو وہ جنازہ سرکار نے دوبارہ پڑھایا. سرکار چونکہ ولی اقرب ہے, سرکار علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے قریب ہے. وہ بڑا پیارا شعر ہے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اور ایک بات اس روایت میں یہ بھی تھی کہ سرکار نے ام محجن کو پکارا. ام محجن قبر کے اندر ہے, سرکار نے قبر پر کھڑے ہو کر ام محجن کو پکارا اور ام محجن نے قبر سے جواب بھی دیا. تو یہ سرکار کی شان ہے, سرکار کا اختیار ہے. سرکار جب چاہے جسے چاہے اپنی آواز سنوا سکتے ہیں, اور سرکار کی آواز سن کر چاہے مردہ قبر کے اندر ہو, اللہ نے سرکار کو یہ شان دی ہے کہ سرکار نے جس سے جو پوچھ لیا چاہے قبر کے اندر ہو, اس نے سرکار کی آواز پر لبیک کہا, اس نے سرکار کی آواز کا جواب دیا. یہاں پر اس بات کا ثبوت ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں, مردوں تک ہماری آواز جاتی ہے. اگر مردے قبروں میں نہ سنتے ہوتے تو سرکار ام محجن کو نہ پکارتے, سرکار ام محجن کو یہ نہ کہتے کہ ام محجن یہ بتا اللہ کے ہاں تیرا سب سے پسندیدہ عمل کیا تھا. اور اگر مردے جواب نہ دیتے ہوتے, اگر مردے سنتے نہ ہوتے تو ام محجن کبھی بھی جواب نہ دیتی اور سرکار علیہ السلام کے اس جملے پر لبیک نہ کہتی. پتہ یہ چلا کہ مردوں کو اللہ یہ شان دیتا ہے, اپنے نیک بندوں کو, اولیاء کو, صحابہ کو, تابعین کو, اہل بیت کو اور دیگر نیک مردوں کو اللہ یہ شان دیتا ہے کہ وہ قبروں میں لوگوں کی آواز سنتے بھی ہیں, لوگوں کو جواب بھی دیا کرتے ہیں. یہ سرکار کی تعلیم ہے. سرکار نے خود وہاں قبر میں ام محجن کو پکارا اور ام محجن نے قبر کے اندر سے جواب دیا. دلیل ہے اس بات کی کہ مردہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے اللہ اس کو اتنی عطا کرتا ہے, اختیار دیتا ہے کہ وہ مردہ لوگوں کی آواز سنتا بھی ہے اور لوگوں کا جواب بھی دیا کرتا ہے. بہرحال ہم مسجد کی آداب پر بھی کچھ بات کریں گے. مسجد کا ادب کرنا اور مسجد سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ سماعت کیجئے. یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. من الف المسجد الفہ اللہ, جو مسجد میں آئے گا, مسجد کے ساتھ تعلق رکھے گا, مسجد میں آنے جانے والا ہوگا, مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا, الفہ اللہ, اللہ ایسے بندے سے محبت فرمائے گا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2626, راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم کسی ایسے مسلمان کو دیکھو جو مسجد میں آنے جانے والا ہو, جس کا تعلق مسجد سے ہو, جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہو, جو مسجد میں آ کر عبادات کرتا ہو, اے لوگوں جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو, مسجد میں آنے جانے والا ہو,
اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے اس کو کامل مومن بنا دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ وہ افراد جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ایسے افراد ہیں انما یعمر مساجد اللہ، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ مسجدیں آباد کرنا ان کا کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں سے محبت کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے جو بندے کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اگر بندہ اس مسجد سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ اور یہ مسجد آباد کرنا یہ ہے کامل ایمان والوں کی نشانی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہاں ایک اور روایت سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 172، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسجد حصن حصین من الشیطان، کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ مسجد ایک مضبوط اور بہترین قلعہ ہے، کہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے شیطان سے بچ جاتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے شیطان اس پہ وار نہیں کر سکتا۔ جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور ایسے بندے کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ ہے مسجد میں آنے والے کی فضیلت۔ اور یہاں پر میں چند ایک باتیں بڑی ضروری عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو میں نے پہلی بات سب سے آپ کے سامنے رکھی امام اہل سنت والی، کہ امام اہل سنت نے اپنا بستر سخت سردی کی رات میں مسجد کے فرش پر بچھایا اور اس پر بیٹھ کے آپ نے وضو کیا۔ وجہ کیا تھی؟ سنیے توجہ کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد کی زمین پر، فرش مسجد پر وضو کے اعضائے وضو کے قطرے بہانا اور قطرے اعضائے وضو کے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و حرام ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ مناظرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں کر رہا، مطلقاً اوور حال بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک کمزوری ہوتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں وہاں سے اٹھ کر ڈائریکٹ مسجد میں آتے ہیں اور ہمارے اعضائے وضو سے یہاں فرش زمین پر اعضائے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اعضائے وضو سے وضو کے قطرے مسجد کے فرش پر گرانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا بھی جاتا ہے اور ہر بندے کو پتا ہے کہ مسجدوں کا ادب بڑا کم ہے۔ ہم مسجدوں میں آ کر اونچی آواز سے بولتے بھی ہیں، مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو آواز بھی لگاتے ہیں، اور مسجد میں آ کر ہم اپنی زبان بھی نہیں سنبھالتے، اور مسجد میں آ کر ہم اپنے بدن کو بھی نہیں سنبھالتے۔ حالانکہ مسجد رب کا گھر ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے دنیا کسی وڈیرے کے پاس جانا ہو، مثال کے طور پر آپ نے جانا ہو وزیر اعظم کے پاس، آپ کتنی تیاری کریں گے؟ کپڑا نیا ڈالیں گے، عطر اعلیٰ قسم کا لگائیں گے، داڑھی بڑی سیٹ ہوگی، آپ کی ٹوپی بڑی اچھی ہوگی، لباس بڑا اچھا ہوگا، جوتا بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا۔ ہم دنیا کے وڈیروں کے پاس اتنا بن ٹھن کے جاتے ہیں، جب ہم رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارا حق یہ ہے کہ وہ رب جو دنیا کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اچھا لباس پہن کے آئیں اور عاجزی کے ساتھ آئیں، رب کی بارگاہ میں عاجز ہو کر پیش ہو۔ ہم یہاں سارے معاملات دنیا کے مسجد میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ وہ جی میرا کاروبار مندہ ہے، ہم مسجد میں آ کر بات کریں گے دوسرے بندے سے، حالانکہ مسجد میں بات کرنا کتنا برا عمل ہے۔ یہاں سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جانور خشک گھاس کو کھا جاتا ہے۔ یعنی مسجد میں باتیں کرنا اتنا بھیانک عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟
غیبت یعنی کسی کا پیٹھ پیچھے گلا کرنا. سرکار نے فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہے یا مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے اس کے منہ سے ایسی سخت قسم کی بدبو آتی ہے کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جا کے شکایت کرتے ہیں کہ مولا تیرے فلاں بندے نے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کی ہے. تو اتنا برا عمل ہے. تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مسجد کا ادب کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سب کا آنا جانا مسجد کے اندر ہے. مسجد میں آئیں قدم آرام سے رکھیں, مسجد میں آئیں زبان سنبھال کے استعمال کریں, مسجد میں آئیں اپنے اعضائے وضو کو پوچھ کر آگے آئیں تاکہ ہمارے اعضائے وضو کے قطرے فرش زمین پر نہ گرے. اور جب ہم مسجد میں آئیں تو اس بات کا بھی خیال کریں کہ کہیں ہمارے سے کوئی بے ادبی والا کام نہ ہو جائے اور کہیں ہم بے ادبی کر کے اپنے سارے اعمال ضائع نہ کر بیٹھے. جب بھی مسجد میں آئے اللہ کے عاجز بندے بن کر آئے, جب بھی مسجد میں آئے رب کے ادنا بندے بن کر آئے. اگر رب کی بارگاہ میں عاجز بن کے آئیں گے, حدیث کیا کہتی ہے, سرکار فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.